اذان مغرب حاجی صاحبان جا رہے ہیں جس طرف 3 نمبر حمام ہے آزاد روڈ والی سائڈ پہ. اس ٹائم لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ موجود ہیں اور فرسٹ فلور پہ بھی سیکنڈ فلور پہ بھی بہت ساری یا اللہ پاک جس بھائی نے جس ماں بہن نے مجھے دعا کو بولا یا اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرما اور جو ابھی تک یہاں پہ نہیں آیا وہ بھی یہاں آنے کی بہت خواہش رکھتا ہے اور جو یہاں سے ہو کر چلا جاتا ہے ان کی تو بہت ہی زیادہ یا اللہ پاک تیرے محبوب دی امت اس ٹائم بڑی مشکل چاہے بہت پریشان ہے یا اللہ پاک تو پیارے محبوب دا صدقہ انہوں امان دلیری عطا فرما یا اللہ پاک انہوں دا امان مضبوط کر اور انہوں حضرت عمر علی دلیری آج صبح صاحب بیٹھے ہوئے ہیں غزہ کبری کے نماز کے لیے. اس ٹائم بہت زیادہ گرمی ہے لو چل رہی ہے یعنی کہ جسم کو جلا رہی ہے بہت زیادہ گرمی ہے. آج 46 ڈگری سینٹی گریڈ یہاں کا جو درجہ حرارت ہے. السلام علیکم میں محمد عمران آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں اپنی حفاظت میں رکھے. حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ابھی جا رہا ہوں حرم شریف. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ الحمدللہ ڈیلی حرم شریف میں جاتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی حرم شریف کی زیارت کرواتا ہوں. نئے آنے والے ممبران سے ریکویسٹ چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. میٹرو واپس آئی اپنے سٹینڈ کی طرف اور حاجی صاحبان حرم روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں اور یہ راستہ جا رہا ہے ابو جہل حمام والی سائڈ سے حرم شریف کی طرف. اس ٹائم موسم بالکل چینج ہو گیا یعنی کہ اب جو ہوا ہے اس کا بدلاؤ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گیا. یعنی کہ وہ جو گرم ہوا چل رہی تھی وہ اب چینج ہو رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے. لاسٹ والا جڑا ہفتہ گزریا یعنی کہ آج تو پیچھے 6 دن نے یعنی کہ آج سمیت یہ تقریباً 40 پلس تھے اتنا درجہ رہا تھا 43 44 45 نارمل جا رہا ہے. اس ٹائم ماشاء اللہ کافی رونق ہے غزہ پارکنگ دے اندر. ببل فتح گیٹ تو کچھ جان گے کچھ حاجی صاحبان جان گے ببل عمرہ گیٹ تو. نارمل دن چاہے رسا صرف جڑے بندے سے کام کرتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں یعنی کہ وہ اتنے گزرتے ہیں. لیکن جو رمضان دا یعنی کہ رمضان سے کافی رش ہوتا ہے اور جس طرح ہوں آخری دن نے حاجی صاحبان تو واپس آ رہے ہیں واپس میں نا مزدلفہ تو فارغ ہو کے تے اس لیے سارے حاجی صاحبان یعنی کہ ابھی ہوں ادھر فری ہو گئے نے مینار فاتو تے ٹوٹل حاجی صاحبان حرم شریف طرف آندے نے نماز لئی طواف لئی. کچھ حاجی صاحبان عمرہ کر رہے ہیں یعنی کہ ہوں حرم شریف اس لیے زیادہ رش ہے. جڑے حاجی صاحبان آندے نے حرم روڈ والی سائڈ تو وہ انہاں دی رستہ کھولیا رہے کہ نویں مسجد والی سائڈ تو جان جڑی نویں مسجد مسجد عبداللہ. مسئلہ ہے اس ٹائم کافی زیادہ رش ہوندا حرم شریف کے اندر کیونکہ گرمی جڑی ہے موسم ختم ہو جاندی ہے موسم بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے اور حاجی صاحبان دن یعنی کہ اثر تو بعد 50% حاجی صاحبان نا اتنے رکنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ حاجی صاحبان ہوندے جڑے واپس جاندے نے لیکن جویں نماز مغرب کا ٹائم ہوندا ہے تے حاجی صاحبان آستہ آستہ واپس آنا شروع ہو جاندے ہیں. اس طرح مسئلہ حرام دا اندرلا سین ہے وہ بھی فل بھریا ہے. باہر غزہ پارکنگ میں خیر تسی ویکھ لیا کہ کنے حاجی ماشاءاللہ کتنی تعداد میں آ رہے ہیں جڑے حرم روڈ تے رہندے نے وہ بھی اور جڑے دور دور رہندے نے جنہاں دی گڈیاں لے کے اوندیاں نے غزہ پارکنگ چ وہ بھی. حاجی صاحبان جا رہے ہیں حرم شریف کی طرف اور کچھ حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں غزہ پارکنگ والی طرف. گرمی اتنی زیادہ یہاں پہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں پہ کھڑے ہونا بہت ہی مشکل ہے. حرم کے اندر آ کے تو پھر بھی تھوڑا سکون ہو جاتا ہے اور باہر تو بہت مشکل ہوتی ہے بہت زیادہ. اور اس طرف سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں محبل جن پارکنگ والی سائڈ سے کچھ باہر نکل رہے ہیں اپنی رہائشوں کی طرف اور یہ سامنے لگی ہوئی ہیں LCD یہاں سے آپ اپنے رستے تلاش کر سکتے ہیں.
ایک راستہ یہ نیچے یعنی کہ گراؤنڈ فلور سے حیثبان نیچے آ رہے ہیں، اور ایک وہ اوپر راستہ ہے وہ فرسٹ فلور پہ یعنی کہ اوپر حیثبان جا رہے ہیں، اس طرف حیثبان باہر نکل رہے ہیں، اور اس طرف سامنے ابو جل حمام ہے، یہ صفا مروہ بلڈنگ، جس طرف 3 نمبر حمام ہے آزاد روڈ والی سائڈ پہ، یہاں پہ کچھ سکون ہے، یعنی کہ یہاں پہ پہنچے حرم کی حدود کے اندر، یعنی کہ جو قریب صفا مروہ والی سائڈ پہ، تو یہاں پہ تھوڑا جو وہ گرمی تھی تو جو گرم ہوا چل رہی تھی اس سے سکون ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ پیلوں کے اندر انہوں نے ہوا کی یعنی کہ ہوا کے لیے سسٹم بنایا ہوا ہے، جو باہر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نکلتی ہے یعنی کہ وہ ایریے کو کور رکھتی ہے۔ یہاں سامنے صفا پہاڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ اس ٹائم بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان گراؤنڈ فلور پہ موجود ہیں، ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر اللہ پاک آپ سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے۔ آپ بھی یہاں آئیں اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اور اس مقدس جگہ کی زیارت کریں۔ لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان اس ٹائم نیچے گراؤنڈ فلور پہ بھی طواف کر رہے ہیں، فرسٹ فلور پہ بھی طواف چل رہا ہے، اور سیکنڈ فلور پہ بھی بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں۔ اب حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں الوداع، کچھ حاجی صاحبان دوبارہ یہاں پہ عمرہ کر رہے ہیں، اور کچھ حاجی صاحبان یہاں کے بھی عمرہ کر رہے ہیں، یعنی کہ جو یہاں پہ رہنے والے ہیں سعودیہ میں بھی، کیونکہ انہیں بھی الاؤ ہو گیا کہ وہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی حاجی صاحبان ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے کنگ فہد کی طرف، یعنی کہ کنگ فہد گیٹ ہے۔ گرمی ابھی بھی کافی زیادہ ہے یہاں پہ، یعنی یہاں تو اتنی محسوس نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ چیرر بہترین قسم کے لگے ہوئے ہیں، یہاں اتنی محسوس نہیں ہوتی، لیکن باہر بہت زیادہ گرمی ہے ماشاءاللہ۔ یہ ٹائل بھی جو نیچے لگی ہوئی ہے بہت ہی بہترین ہے، جتنی مرضی ہیٹ ہو یہ گرم نہیں ہوتی۔ اور اللہ پاک سب کو دیکھنے والوں کو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے ماشاءاللہ۔ 3 طرف یہ براندے ہیں اور ایک طرف یہ سفید دیوار ہے، اس طرف صفا اور مروہ ہے، سامنے یہ گرین لائٹ بھی ہے بالکل سامنے، اس طرف حجر اسود ہے اس کے بالکل سامنے، اور اس کونے میں یعنی کہ اس سے جو آگے والا کونا اس میں حجر اسود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابھی ایسا سورج جا رہا نیچے، یا سامنے باب العمرہ گیٹ، یعنی کہ باب الفتح گیٹ سے اندر داخل ہوگے تو ساتھ ہی باب العمرہ گیٹ ہے۔ یہ سامنے باب العمرہ گیٹ جو خانہ کعبہ شریف اوپر سے نظر آ رہا ہے، یہ سامنے باب الفتح گیٹ ہے، یعنی کہ یہ باب الفتح گیٹ ہے، اور دوسری جانب جو اس طرف میں نے دکھایا ہے یہ باب العمرہ گیٹ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بالکل یہاں پہ سامنے بھی رش کافی زیادہ ہے، یہاں سامنے مقام ابراہیم ہے، اور یہاں بالکل اس کے یہاں جو پیلے براندے ہیں بالکل یہاں سامنے ہی صفا مروہ کے لیے حاجی صاحبان باہر نکلتے ہیں، اور یہ گرین لائٹ ہے سامنے، یہ حجر اسود کے بالکل سامنے، یعنی کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس جانب خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کریں گے تو سامنے حجر اسود ہوگا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک امت مسلمہ پہ رحم فرما، یا اللہ پاک امت مسلمہ پہ خیر فرما، یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پہ، غزہ کے مسلمانوں پہ خیر فرما، یا اللہ پاک پیارے محبوب کے صدقہ امت مسلمہ پہ اپنی غیبی مدد عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس ٹائم کفار مسلمان کو بہت تنگ کر رہا ہے، یا اللہ پاک مسلمانوں کو ایمانی مضبوطی عطا فرما، یا اللہ پاک مسلمانوں کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ، یا اللہ پاک مسلمانوں کو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، یا اللہ پاک امت مسلمہ کو حضرت عمر جیسا لیڈر عطا فرما، یا اللہ پاک امت مسلمہ میں حضرت امت جیسی بہادری عطا فرما، یا اللہ پاک اس ٹائم کفار بہت تنگ کر رہا ہے مسلمانوں، یا اللہ پاک کفار کو تباہ و برباد فرما۔
تباہ و برباد فرما، یا اللہ پاک تو ہی رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ یا سامنے یعنی کہ بابل سنتے ہیں یہاں پہ گیٹ پہ، یہ عبداللہ گیٹ ہے، بابل عبداللہ۔ اس ٹائم ماشاءاللہ حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان ڈیلی بیس پہ یہاں پہ طواف کرتے ہیں، الوداع طواف۔ اس ٹائم صفا مربع پہ رش کم ہوتا ہے، یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ اور ابھی چلتے ہیں باہر، آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ پنکھے باہر والے بند اس لیے کر دیے ہیں کہ جتنی باہر گرمی ہے اس ٹائم پنکھے بھی گرم ہوا دے رہے ہیں۔ سامنے 8 نمبر حمام ہے، بالکل مسجد الحرام کے 88 نمبر گیٹ کے سامنے، یہ مردوں کے لیے ہے، اور بالکل اس کے سامنے یہیں سے رستہ باہر نکلتا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف۔ اس ٹائم جہاں جہاں سایہ اسی بہت زیادہ وہی ہیں، کیونکہ جہاں سایہ گرمی تو بہت محسوس ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں۔ اس ایریا میں کھانا بانٹا جاتا ہے، اور یہاں پہ کھانے والے پہلے سے ہی موجود ہیں، یعنی کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہی کھانا بانٹتے ہیں۔ کھانا ضائع بہت کرتے ہیں یہاں پہ، بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں کھانا یہاں پہ، اور میرا خیال ہے یہ دنیا کا پہلا شہر ہوگا، میرا خیال ہے یا پہلا ملک ہوگا جہاں پہ کھانا ضائع بہت ہوتا ہے۔ ملک تو خیر نہیں، یہ شہر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مکہ میں اور مدینہ میں کھانا کافی زیادہ سبیل ہوتا ہے، اور یہاں پہ مکہ میں مجھے زیادہ کھانا ضائع ہوتا ہے۔ سوڈانی یہاں پہ تقریباً دلی بیس پہ دیکھ رہے ہیں، سوڈانی زیادہ ملتے ہیں۔ یہاں دیکھو ابھی میں بول رہا تھا، یہاں دیکھ کھانا ضائع یہاں پہ بہت ہوتا ہے۔ کھانا کھایا تو ہے ہی، ساتھ میں بکھیر دیا ہے رستے کے اوپر۔ کھانے کا طریقہ دیکھیں، اللہ اکبر۔ اور یہ کھاتے بھی ایسے جیسے ان کو ملتا ہی نہیں کہیں، پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد کھاتے ہیں۔ رستہ باہر چل جاتا سیدھا ابراہیم خلیل روڈ کی طرف، لیکن جتنی آج کل گرمی ہے نہ پوچھو، بہت زیادہ گرمی ہے۔ حاجی صاحبان جو نماز پڑھنے آتے ہیں یہاں پہ زور ٹائم، اور زیادہ حاجی صاحبان اندر ہی رک جاتے ہیں مسجد کے، مسجد سے باہر نکلتے ہی نہیں، وہ مغرب ٹائم ہی نکلتے ہیں، کیونکہ اندر جو انتظام ہے وہ بہترین ہے، بہت ہی زبردست ہے، تو وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ اچھا دیکھیں سامنے یہاں بھی سوڈانی زیادہ ہے۔ پتہ نہیں اتنا کھانا کسی نے بانٹنا بھی ہے کہ نہیں، جتنی لائن لمبی لگی ہے۔ حاجی صاحبان نیو مسجد کے سامنے بیٹھے ہوئے، یعنی کہ جو مسجد نیو ہے اس کا جو مین گیٹ ہے اس جانب عبداللہ ال سعود، بالکل اس کے سامنے ماشاءاللہ اس ٹائم حرم کے اندر ٹوٹل سایہ آ گیا ہے، اور حاجی صاحبان باہر کھلے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ہوا چل رہی ہے، اور وہی ہوا ہے جو دن کو اتنی زیادہ گرم تھی، لیکن اس ٹائم وہی ہوا چینج ہو گئی ہے، رفتار ہوا کی وہی ہے لیکن ہوا ٹھنڈی ہو گئی ہے، یعنی کہ اس کا کلر چینج ہو گیا۔ عبداللہ ال سعود گیٹ، یعنی کہ بالکل یہاں سامنے خانہ کعبہ شریف، یہاں سے حاجی صاحبان اندر داخل ہو رہے ہیں عبداللہ ال سعود گیٹ سے مسجد الحرم کے اندر۔ اللہ دیکھیں اندر سے کتنی خوبصورت ہے۔ یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں 114 نمبر گیٹ سے باہر نکلیں گے، اور نکلتے ہی لیفٹ سائڈ پہ ہو جائیں گے باب الفتح گیٹ کی طرف، خانہ کعبہ شریف کی طرف جا رہے ہیں طواف کے لیے۔ حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں 114 نمبر گیٹ والی سائڈ سے، یعنی کہ جس طرح باب العمرہ گیٹ ہے اس جانب، سامنے دارالتوحید، یعنی کہ اس طرف زیادہ حاجی صاحبان ہیں۔ جبل کعبہ والی سائڈ سے بھی حاجی صاحبان اسی طرف آ رہے ہیں، اور ابراہیم خلیل روڈ والی سائڈ سے بھی حاجی صاحبان اسی طرف آ رہے ہیں۔ اور یہ جو حاجی صاحبان
نیو مسجد کی طرف سے آ رہے ہیں، یہ بھی اسی جانب ہی آ رہے ہیں. حاجی صبان جبل کعبہ والی سائڈ سے جا رہے ہیں، کچھ زیادہ اس طرف جا رہے ہیں مسجد کے اندر. اور یہ سامنے باب العمرہ گیٹ. اور حاجی صبان جا رہے سیدھے دارالتوحید والی سائڈ، جس طرف دارالتوحید ہے اس طرف سے جائیں گے حاجی صبان 79 اور 84 نمبر گیٹ کی طرف سے. یہ حاجی صبان بیٹھے ہوئے جس طرف زندہ بیٹیاں جہالت کے دور میں دفنائی جاتی تھی اس کے فرنٹ پہ، یعنی کہ جبل کعبہ والی سائڈ. اور سورج بالکل سامنے دیکھیں بلڈنگ کے پیچھے چلا گیا، یعنی کہ غروب ہونے والا. اور یہ حاجی صبان آ رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ والی سائڈ سے. اور یہ حاجی صبان آ رہے ہیں جبل کعبہ والی سائڈ سے. اس ٹائم ماشاءاللہ کافی رش ہے مسجد الحرام کے باہر والے سیل میں. اور یہ نیو مسجد ہے، مسجد عبداللہ، اس کے فرنٹ پہ. تقریباً اگلے سال تک یہ بالکل کمپلیٹ ہو جائے گی، یہ ہیلی پیڈ بھی، اور جو پیچھے تھوڑا بہت رہے گا کام وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. اور یہ حاجی صبان آ رہے ہیں ابو جہل حمام والی سائڈ سے، رستہ کھلا ہوا ہے. ابو جہل حمام والی سائڈ پہ حاجی صبان بیٹھنا شروع ہو گئے. یہ سامنے بھی. تو اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک. کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی بھی اذان مغرب ہوئی ہے اور حاجی صبان جا رہے ہیں حرم شریف کی طرف. یہ رستہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے اس طرف سے جا رہا ہے اندر. غزہ کبری کے نیچے بھی کافی رش ہے اس ٹائم. غزہ کبری کے نیچے بھی کافی رش ہے اس ٹائم. حاجی صبان کافی تعداد میں موجود ہے. اور شام کو ویسے بھی عصر کے بعد حاجی صبان بہت ساری تعداد میں حرم شریف کی طرف آتے ہیں. گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے دن کو، تقریباً یہاں کا نارمل جو ٹیمپریچر ہے وہ 40 42 45 تک ہے. تو اس لیے حاجی صبح نماز ظہر ٹائم تھوڑے کم آتے ہیں، نماز اثر ٹائم آتے ہیں تقریباً 55% یعنی کہ 45% حاجی صبح یہاں پہ رکتے ہیں. اور باقی جو 55% حاجی صبح ہے وہ نماز مغرب کے لیے آتے ہیں. اس ٹائم ماشاءاللہ مسجد الحرام کا اندر باہر والا سین فل بھر جاتا ہے. اور جہاں جہاں حاجیوں کو جگہ ملتی ہے وہاں حاجی صبح بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. بزرگ حاجی صبح جو ہے نا وہ زیادہ یہیں دیکھیں قضا کبری کے نیچے یہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جو حرم روڈ کی طرف سے آتے ہیں. اور یہاں سے آپ کو ٹیکسی مل جاتی ہیں طائف، القصیم، یہ قریب قریب شاعر ہے. حاجی صبح آ رہے ہیں حرم شریف کی طرف، یعنی کہ حرم روڈ کے اوپر اس جانب حرم شریف ہے. یہ غزہ کبری سے پیچھے واپس آ رہی گاڑی آگے نہیں جا رہی ہیں، آگے گاڑیاں انہوں نے جانا بند کری ہیں. تو بھی جائیں روڈ کے اوپر سائڈ پہ لگا دی گئی ہیں کیونکہ آگے بھی حاجی صبح جا رہے ہیں
نماز عشاء کے لیے، تو اس لیے آگے جو غزہ پارکنگ ہے بالکل وہاں خالی چاہیے، رش نہیں ہونے دے رہے. اور یہ حاجی صاحبان ابھی آسا سے واپس نکلنا شروع ہو گئے ہیں. پیکنگ ہو رہی ہے حاجیوں کی. اس ٹائم روڈوں کے اوپر کافی رش ہوتا ہے حاجیوں کا، یعنی کہ حاجی صاحبان نماز عشاء کے لیے نماز مغرب سے پہلے حاجی صاحبان آنا شروع ہوئے تھے حرم شریف کی طرف، اور اب نماز عشاء کے لیے حاجی صاحبان جا رہے ہیں حرم شریف کی طرف. اور تقریباً رات 10-11 بجے تک بہت رش رہے گا حرم شریف کے اندر، اور 11-12 بجے حاجی صاحبان واپس آنا شروع ہو جائیں گے. اور یہاں پہ بھی سائڈ پہ جوتے، کپڑے، بچوں کے لیے کھلونے، اس طرح کی چیزیں لگانا شروع کر دی ہیں. غزہ کبری والی سائڈ آپ اوپر چڑھ آئیں تو غزہ کبری کے ساتھ ہی رائٹ سائڈ پہ اوپر راستہ جا رہا ہے، یعنی کس جانب آ رہا ہے. یہاں پہ بھی 2 ہوٹل ہیں، ایک پاکستانی ہے اور ایک بنگلہ دیشی، یعنی کہ بنگالی ہوٹل. صحیح ہے، کھانا تقریباً مناسب ہے. یہاں پہ بھی سامنے یہ بنگالی ہوٹل ہے اور اوپر پاکستانی ہوٹل ہے. یہاں پہ تقریباً 90% جو ہوٹل ہوتے ہیں بنگالی، ان کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے پاکستانی، لیکن اس میں کھانا ٹھیک ہے، پاکستانی ہے. تقریباً 4 دن ہو گئے. یہاں پہ لائٹ کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، کہیں سے تار جو ہے نا وہ کریک ہو گئی ہے، اب وہ ان کو مل نہیں رہی ہے، بہت مشکل ہوئی ہے. ایک تو یہ بلڈنگیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے، یہاں پہ ہوا بھی نہیں لگتی ہے، اور دوسرا لائٹ بھی نہیں ہے. جینا حرام ہو گیا یہاں پہ. کبھی 5 دن ہو گئے، بہت ذلیل ہو رہے ہیں یہاں پہ، بہت زیادہ ذلیل ہو رہے ہیں. آج یہ آن تو ہیں یہاں پہ لائٹیں، دیکھیں آگے لائٹ پھر نہیں ہے، یعنی کہ یہاں تک لائٹ ہے، اور ہمارا سیم وہی مسئلہ ہے کہ آگے لائٹ کوئی نہیں ہے. یار بہت ذلیل ہو گئے، بہت زیادہ ذلیل ہو گئے ہیں گرمی کی وجہ سے نا. ایک تو گرمی یہاں پہ بہت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ جو لائٹ والا مسئلہ بن گیا. کیا کریں، کہاں جائیں. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی. کوئی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے پسند سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے. اوکے، اور کے بعد